تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد عثمان، ماشاءاللہ مرکزی مسجد اوقاف شیخو پورہ میں آپ خطیب ہیں، استاذ ہیں، محقق ہیں، مصنف ہیں، مؤلف ہیں اور بہت ساری خوبیوں سے آراستہ ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، بے شک۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ البقرہ کی آیت نمبر 94-95 ہے، اور جس کا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اہل یہود کو ایک زوم رہتا تھا کہ ہم جہنم میں تو جانے والے ہیں ہی نہیں، ہم جنت میں ہی جائیں گے، کتنے بھی گناہ ہو جائیں ہم سے، کتنی بھی تقصیرات ہم سے ہو جائیں، کتنی بھی معصیت ہم سے ہو جائے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت میں ہی جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ان کے اس زوم کی بنیاد کیا تھی؟ بسم اللہ۔ اور قرآن کے تقاضے اس کے حوالے سے ایک صدا ہے۔ جی یقیناً یہ ایک کاوش ہے، اور اللہ رب العزت جس کے دل میں یہ ڈال دے وہ ہدایت کی طرف آ سکتا ہے۔ آپ نے بھی بات کی کہ یہود کو جو ایک گمان تھا اور ایک ان کے دل میں ایک اوور کانفیڈنس یہ تھا کہ ہم ہی جنتی ہیں، اصل میں اس کا جواب اسی ایک آیت کے اندر ہی موجود ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں۔ اچھا، ہم یہ جانتے ہیں کہ جب قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست خطاب بھی ہے، اور نام لے کر بھی خطاب ہے، اور قل کہہ کر بھی خطاب ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 350 مقامات ہیں جہاں لفظ قل، کلمہ قل آیا، اس میں ایک مقام یہ بھی ہے۔ لیکن یہاں پر جو قل کی بات آ رہی ہے اس کے حوالے سے حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ کچھ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان کے مطابق بات فرمائی قل کہہ کر، تاکہ شان واضح ہو جائے، اور کچھ مقامات ایسے ہیں جیسے یہ مقام ہے کہ اللہ رب العزت ان یہودیوں کے اس گمان کے مطابق ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں فرما رہا، بلکہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے محبوب میں بات نہیں کروں گا، آپ ان سے بات کریں۔ جی جی۔ اب بات کیا کریں کہ ان کانت لکم الدار الآخرہ۔ اب دار آخرہ قرآن کریم میں 6 مقامات ہیں جہاں الدار الآخرہ کا ذکر آیا۔ صحیح۔ قرآن کریم میں ایک بیت کا لفظ بھی آتا ہے گھر کے لیے، منزل کا لفظ بھی آتا ہے عربی لٹریچر میں، الدار کا لفظ بھی آتا ہے۔ بیت وہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے رات بسر کر لی وہ آپ کا بیت بن گیا، لیکن جہاں آپ ٹھہر گئے وہ منزل بن گئی۔ دار کہا جاتا ہے ایسی جگہ جہاں آپ رہ کر اس جگہ کے انعامات سے لطف اندوز ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم یہ خیال کر رہے ہو، تمہارا گمان یہ ہے کہ جنت کے انعامات تمہارے لیے ہیں۔ دار، الدار، وہ دار کے اندر وہ لفظ آ گیا جس میں سکون ہو، سکون جس ہے، میں عافیت ہو، عافیت، جس میں انسان کو محبتیں ملیں، عزتیں ملیں، وہ دار ہے۔ وہ دار ہے۔ آپ کی اجازت ہو تو اردو میں ہم گھر بھی کہتے ہیں جی جی، اور مکان بھی مکان بھی کہتے کہتے ہیں، ہیں، اور یہی فرق ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ مکان 4 دیواری کو کہتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور گھر وہ ہوتا ہے جہاں عزتیں ہوں، آبروئیں ہوں، احساس ہو، محبت ہو، انسیت ہو، عافیت ہو، بے شک، جہاں احساس ہو۔ اس لیے احمد ندیم قاسمی نے وہ سب کہا جی جی، کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے کیا بات، کہ جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ بے شک، کہ مکان 4 دیواری کا نام ہے، بے شک، گھر وہ ہے جو دار ہوتا ہے۔ دار ہے۔ جی، اب اس دار کی ڈیمانڈ، اس کا تقاضا وہ کیوں کر رہے تھے؟ جی جی۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہود یہ کہا کرتے تھے، یہ جو نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ تحقیق بیان فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کو حقیقی باپ نہیں مانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ایسا ہی شفیق ہے جیسے باپ ہے۔
اچھا لیکن جب بعد میں زمانہ گزرتا گیا ان کے اندر یہ چیز حقیقی طور پر آنا شروع ہو گئی کہ ہم واقعتاً اللہ کے ہی بیٹے بن گئے. صحیح. اس میں علماء نے ایک اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ ان کو یہ گمان اس وجہ سے بھی تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نبیوں کے بیٹے ہیں. اچھا. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اس سے پوری ایک بنی اسرائیل کی ایک نسل. لہٰذا ان کو یہ زوم تھا، یہ گمان تھا کہ جو شفقت اور محبت ہمیں حاصل ہے انبیاء کی اولاد ہونے کی وجہ سے اور اللہ کی عنایات کی وجہ سے، تو ہم ایسے ہیں جیسے اللہ کے بیٹے ہیں. اور اس گمان پہ وہ کہتے تھے کہ